من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأحوال مقتحم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حاضرین، آج ہم سب کے لیے یہاں اکٹھا ہونا اور میرے بھائی محترم محمد قاسم کا یہ اہتمام کرنا، اس میں بہت بڑا مقصد ہے، اور حقیقت ہے اس نوجوان کی جو آج خوشی ہے، میں اس کی حقیقت کھولوں تو آپ بھی خوش ہوں، اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا کس طرح سے اٹھایا، اور پھر جب یہ اپنے اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنی منزل تک پہنچانے میں کس طرح کوشاں رہے اور آج اختتامی مراحل تک پہنچ رہے، تو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آغاز میں بھی، جاری کام کے دوران بھی، اور آج بھی ہر مقام پر انہوں نے اللہ کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی کام کا آغاز نہیں کیا تھا تو میرے پاس آئے، مشورہ کیا، دعا کی ہم نے، وہ بلکہ کام شروع ہونے سے 2-3 مرتبہ آئے میرے پاس کہ جی دعا کریں، اس طرح میرا پروگرام ہے۔ مشاورت بھی ہوئی، دعا بھی ہوئی، پھر یہ آگے بڑھے، پھر جب تھوڑا عرصہ کام چلتا پھر ملتے، جیسے کوئی رپورٹ دیتا ہے نا، ایک اپنے بڑا بھائی سمجھتے ہوئے، جو بھی تعلق اپنے والدین کا سمجھتے ہوئے، انہوں نے اپنے والدین والا رشتہ میرے ساتھ قائم رکھا۔ ان کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بھائی سرور صاحب بڑی محبت کرتے تھے، ان کی والدہ بڑی محبت کرتی تھی، اور دکھ سکھ کے وہ ہم سفر تھے۔ اسی چیز کو انہوں نے بھی قائم رکھا کہ اب دعائیں کہاں سے لی جائیں، اب کہاں پہ جایا جائے، تو انہوں نے اس رشتے کو مضبوط رکھا۔ پھر جناب اس محفل جس میں آج ہم کٹھے ہیں، یہ پوری پلاننگ سے ہم کٹھے، پوری منصوبہ بندی سے ہم کٹھے کہ ہم کسی چیز کو خیر و برکت والا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہر حال میں انسان اللہ کو یاد کرے۔ اللہ کا حکم نہ ہو، آپ کے رزق میں برکت نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ اللہ کی یاد میں ہوں گے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، اور اس کے محبوب کے تذکرے ہوں گے، دین و اسلام سے وابستگی ہوگی، تو پھر تھوڑا پیسہ بھی بڑا کام کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بظاہر ان کے حالات کوئی اتنے نہ تھے، مناسب سفر کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی گئی، کام بڑھتا گیا، برکت ہوتی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ تو آج کے اس ماحول میں، اس محفل میں قرآن کا بھی یہی پیغام ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کا اضافہ کرے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اپنے جناب پیسے پر، مال و دولت کے گھمنڈ پر، جو آج ایک ماحول ہے، جی میں تو اب یہ ہو گیا ہوں، جی تو کچھ بھی نہیں ہے،
آپ نے نہیں دیکھا کہ مال و دولت والوں کا اللہ نے کیا حال کیا؟ زمین میں دھنسا کر نہیں رکھ دیا؟ اللہ نے ان کو تباہ و غرق نہیں کر کے رکھ دیا؟ بے شک بے شک ایسا پیسہ نہیں چاہیے. ایسا پیسے والا بندہ جس کی سوچ میں فرعونیت ہو، وہ پیسہ نہیں چاہیے. پیسہ وہ ہو کہ اللہ سب کچھ دے، انسان اللہ کی شکر میں، اللہ کی حمد میں، اس کی تعریف و توصیف میں بڑھتا چلا جائے. بالواسطہ ہو بلا واسطہ ہو، شکر انسان اللہ کا ادا کرے. بے شک بے شک اپنی تعریف نہیں ہو رہی آج یہاں قاسم بھائی کی. آج وہ بجائے اس کے کہ ہم جس طرف سے بھی جا رہے ہیں، ان کی سوچ فکر یہ ہے کہ میں جب اس خیر و برکت والے کام میں قدم رکھوں مزید، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے، لوگوں کے اندر بھلائی کی نیکی کی باتیں کی جائیں، تاکہ آج یہاں آئے کوئی نیکی کی بات سن لیں گے، عمل کر لیں گے، تو میرا یہ مکان مزید خیر و برکت والا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ مزید اس میں برکت آ جائے گی، سبحان اللہ مزید اللہ کی رحمت برس جائے گی. سبحان تو اللہ میرے بھائی، یہی مشن ہے ان کا. اس لیے اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، محبین کو انہوں نے یہاں بلا کر یہ پیغام دیا. آبادی تو بہت بڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن آج ہمارے قاسم بھائی نے یہاں پہنچ کر یہ اتنی بڑی محفل کا اہتمام کر کے اپنے عزیز و احباب کو جمع کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ عطا کیا ہے. سبحان اللہ سب کچھ وہ میرا رب ہے جس نے ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ ارے بھائی ایسا فنکشن، ایسا ماحول تو شادی بیاہ میں نظر آتا ہے. کیا بے شک بے شک اللہ کی اس نعمت پر بھی ایسا ماحول بنایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی زیادہ بننا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مزید رحمتیں برکتیں ہوں، تو پھر آئیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تمام تعریفیں ہر حال میں، تمام حمدیں ہر حال میں کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. سبحان اللہ اللہ رب العالمین کے لیے. کیوں کہ وہی تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے. سب کہیے سبحان اللہ. وہی ساری کائنات کو رزق دینے والا، وہی ساری کائنات کو نعمتیں عطا فرمانے والا، اس میں برکتیں ڈالنے والا، وہی تو ساری کائنات کا پروردگار ہے. اس لیے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم والا. کون ہے؟ بولیے اللہ. کون ہے؟ اونچی آواز سے سب بولو، کون ہے؟ اللہ. اس لیے تعریفیں بھی اللہ کے لیے، حمد بھی اللہ کے لیے، ثنا بھی اللہ کے لیے، سب کچھ وہی ہے. بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم والا وہی ذات ہے. تو میرے دوستو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ بولیے اللہ. قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ. اونچی بولو، کون ہے؟ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر رب کریم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے بندے، تو ہر حال میں اللہ کو یاد کر. جب میں نعمتیں نہ دوں، جب بھی اللہ کو یاد کر. جب کوئی نعمت عطا کر دوں، پھر بھی اللہ کو یاد کر، بلکہ زیادہ یاد کر، تاکہ میری رحمت تجھ پر برستی رہے. کہ میں دیکھوں کہ اے فرشتوں، جس انسان کے بارے میں تو نے کہا تھا کہ اسے نہ پیدا کر، وہ قتل کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا. نہیں، میرے بندے تو وہ ہیں
جو ہر حال میں میرے ذکر میں مصروف ہے، سبحان اللہ میری یاد کے اندر مصروف ہے۔ میرے بندہ تو ہر وقت میری باتیں کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے۔ میرے بندے تو ہر حال میں میری یاد کے اندر ہیں۔ لہذا اس لیے اگلے حصے میں فرمایا، توجہ ذرا چاہوں گا چند منٹ، کیونکہ عصر کی اذان کا ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے، تو اس لیے پوری توجہ رکھیں تاکہ میرے بھائی، میرے دوست، جس نے یقین جانیے اتنا دل سے آج کی اس محفل کے لیے، جب میں نے پوچھا کہ محفل کا دورانیہ کیا ہے، کہنے لگے جناب ہم 1 بجے سے شروع کریں گے، عصر کی اذان تک اللہ رسول کا ذکر ہی کریں گے۔ سبحان اللہ آپ کا دل ابھی بھی خوش نہیں ہوا تو پھر قیامت کے دن ہوگا کیا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، خیر و برکت کے لیے یہ محفل کی جا رہی ہے، اس فنکشن کا کوئی اور مقصد نہیں ہے خیال کرنا۔ یہ جو پنڈال میں دوست بیٹھے ہیں، سٹیج پر جو دوست بیٹھے ہیں، اتنی تلاوتیں ہوئی ہیں، ثنا خوانی ہوئی ہے اور بیان ہو رہا ہے، تو اس سب کا مقصد اللہ کی خیر و برکت ہے۔ جس نے اہتمام کیا اس کا مقصد اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ کلمات بولتے رہیں، جہاں ہمارے بھائی کو ثواب ملے گا ہمیں بھی ثواب ملے گا، اس کے رزق میں، مکان میں، مال میں، اولاد میں، عزت میں برکت ہوگی، اور وہاں ہمیں بھی فائدہ ان کلمات کا پہنچے گا۔ تو میرے دوستو، آج جتنے ہمارے دوست اکٹھے ہیں، قرآن میں غور کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ پہ چلا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا سیدھی راہ تمہیں کیسے ملے گی؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا مانگ جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ انعام یافتہ کون ہے؟ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، جو میری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، میری راہ سے بھولے ہوئے ہیں، جو میرے نہیں، ان کا تیرے ساتھ اور تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تیرا تعلق کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اب ہم چلیں گے نسائی شریف، جو حدیث کی کتاب ہے۔ میرے دوست، اس حدیث کو آج مضبوطی سے پکڑ کے جا، اسی میں آج پورے بیان کا اور ہمارا مل بیٹھنے کا خلاصہ موجود ہے۔ جناب امام نسائی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کا جب نامہ اعمال وزن کیا جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہ جنت میں جاتا ہے تو وہاں پر اس نے دیکھا، توجہ میری طرف رہنی چاہیے، اس نے جنت میں جا کر دیکھا کہ جو دنیا میں میرے دوست تھے، مثلاً کس طرح کے دوست؟ سن لیجئے، یقولون ربنا اخواننا ویصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، وہ میرے ساتھی جن کے کٹھے ہم نمازیں پڑھتے تھے، جن کے کٹھے ہم نے روزے رکھے، جن کے کٹھے ہم نے حج کیے، جن کے کٹھے ہم نے اچھی نیک بابرکت محفلوں میں گئے، وہ تو جنت میں نہیں مل رہے۔ ارے بھائی، تو جنت میں چلا گیا، اب تجھے کیا فکر ہے؟ تو مزے سے رہ، لیکن نہیں، یہ جنتی دیکھ رہا ہے کہ میرے وہ دوست جو دنیا میں کٹھے ہم نے نمازیں پڑھی، آج وہ یہاں پہ نہیں، روزے رکھے وہ نہیں، بابرکت محفلوں میں گئے، کٹھے بیٹھ کے قرآن و حدیث سنا، اللہ رسول کا ذکر کیا، لیکن آج وہ جنت میں نہیں۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ سیاستہ کی جو بڑی 6 کتابیں ہیں، ان میں نسائی شریف ہے جس کے حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ اب وہ جنت سے واپس آئے گا، جنت سے واپس آئے گا، فرشتے پوچھیں گے تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ یہ عرض کرے گا کہ میں رب تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جنتی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پہنچا دیا جائے گا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ جناب دنیا کے معاملات میں جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں یہ کم ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ جھگڑا کرے گا. ٹھیک ہے، ما مجادلۃ احدکم باشد، کہ دنیا میں جو تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑتے ہو، یہ جنتی اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ جھگڑا کرے گا. آخر رب تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ دنیا میں محنت کر کے پہنچا ہے، اب وہ جنت میں ہے، اب تو رب تعالیٰ نے اس کی بات سننی ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جو اس کو 60-70 سال جو عمر ملی تھی، اس نے لمحہ لمحہ سوچ کر سمجھ کر اللہ کو راضی کیا. اس کی عبادت، ریاضت، ذکر، حقوق اللہ، حقوق العباد جو اس کے ذمہ تھے، اس نے ان کو بہترین طریقے سے ادا کیا. آج وہ جنت میں پہنچا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے وہ ناراض ہو رہا ہے یا بول رہا ہے تو اللہ اسے راضی کرے گا. اللہ اب اس سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اب اس سے ناراض نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے تو اتنا بول رہا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ بندہ عرض کرے گا بار الہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دنیا میں اتنے ہم سفر دوست تھے، میرے بھائی تھے، میرا خاندان تھا. اللہ اکبر. جو نمازی ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھا کرو. میرے دوستو، جو روزے رمضان شریف قریب ہے، اللہ میں روزوں کا پابند بنائے، اس لیے نیکی کے کام کرو، اس میں بڑھتے چلے جاؤ. اب وہ جناب عرض گزار ہوگا کہ باری الہ میرے ساتھی تھے دنیا میں، وہ جنت میں نہیں. اللہ کریم اب کیا فیصلہ دیتا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے تو ہی جنت دوزخ میں وہ چلے گئے. ان کے اعمال کچھ ایسے تھے کہ نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھے، جس وجہ سے وہ دوزخ میں چلے گئے، وہ دوزخ میں ڈال دیے گئے. اب تو چاہتا کیا ہے؟ یا اللہ میں نے تو ان کی نیکیاں دیکھی تھی، میں نے تو ان کے برے کام دیکھے ہی کوئی نہیں، میں نے تو ان کی نیکیاں دیکھی ہیں. اللہ کریم فرمائے گا تو جا، انہیں دوزخ سے نکال، اپنے ساتھ جنت میں لے جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. تو میرے دوستو، سبحان اللہ. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اتنی بڑی حدیث میں سارا ہمیں پیغام مل چکا ہے. اس پر عمل کریں. یہی رشتے ناتے، یہ نہ کہیں کہ دنیا تک ہے، نا 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 نا، نیک صالح رشتے معاشر کے دن بھی کام آئیں گے. سبحان اللہ. اتنی بڑی حدیث کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. جہاں ہمارے اندر حقوق اللہ کی کمی ہے اس کو پورا کریں، جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا خیال کریں. ہم سب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مکان جو انہوں نے بڑی محنت سے بنایا، اللہ اس میں خیر و برکت فرمائے. اللہ ان کو، صاحب مکان کو، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حادثات سے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ خیر و برکت والا فرمائے. ابھی اذان ہوتی ہے، اجتماعی دعا کرتے ہیں. اذان. اللہ